بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلہ میں آج سورہ آل عمران کے متعلق آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنے چینل آب کوثر پر نئے آنے والے ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہمارے چینل آب کوثر کو سبسکرائب کریں گے تو اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی، اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، آگے اپنے دوست احباب اور ہو سکے تو فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ پر شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے۔ اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ چونکہ اس صورت میں حضرت عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ ان دونوں صورتوں میں حد درجہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان دونوں صورتوں کو زہراوین، 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دینا بھی ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہوا ہے، مگر سورہ بقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف تھا، جبکہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ سے ہے۔ اور دوسرا، ان دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے، اور دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور دونوں صورتوں کے اختتام پر جامعہ قسم کی دعائیں منقول ہیں۔ اس صورت کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں نصارہ کے 60 افراد شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا اور انہیں معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلہ میں ان آیات سے استدلال کیا جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ یا روح اللہ قرار دیا گیا۔ ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد میں دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے۔ اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کی حقیقت اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جو حق کی متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی اور دماغ میں فطور ہوتا ہے وہ متشابہات کی غلط سلط تعویل کرنے اور ان کی مراد تک پہنچنے میں لگے رہتے ہیں۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ خود باری تعالیٰ، اس کے پاک فرشتے اور نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے اللہ توحید کی گواہی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر و عناد کے اور کچھ نہیں۔ اس میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیات میں سورہ آل عمران 3 عبرت آموز قصے بیان کرتی ہے۔ یہ تینوں قصے خوارق عادت سے کے قبیلے سے ہیں، اور تینوں اللہ کے عظیم قدرت پر دلائل کرتے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ
اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور یوں بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے، اور آپ کی والدہ صاحب کردار اور پاک باز خاتون تھی۔ عرصہ تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا۔ دیکھ کر دل مچل گیا اور اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کی اور نظر مانی کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ جل شانہ نے دعا قبول فرمائی اور ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ لیکن دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک سانحہ یہ بھی پیش آ گیا کہ نومولود بچی کے والد انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سابق دستور کے خلاف زوجہ عمران کی نظر قبول فرما لی اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ حضرت زکریا نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم کا پھل دیکھا تو ایک دن پوچھا، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اسی طرح معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ بانج تو تھی ہی، لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اور اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکستہ دلی سے کی گئی دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہے۔ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سعادت کے مقام پر فائز ہوگا۔ وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، اور وہ انبیاء و صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ اور اس میں تیسرا عبرت آموز قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اگر حضرت مریم اور حضرت یحییٰ کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طور پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی، پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قتل کر دیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں انہیں سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں رب کے عرش پر تشریف فرما ہو گئے۔ ان تمام دعووں کے برعکس قرآن کا دعویٰ اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور پھر اپنی زندگی پوری فرما کر طبعی موت مریں گے۔ سورہ آل عمران میں ہے، جس وقت اللہ نے فرمایا میں تجھے اسی وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کر دوں گا۔ نجران کے وہ عیسائی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرہ کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی،
یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، پھر ہم مل کر خوش و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا اور اس میں ان کے 14 انتہائی برگزیدہ مذہبی رہنما بھی شامل تھے، ان میں سے کوئی بھی مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ، ایک ایسے کلمہ پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء نے کی اور جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہاری امتی اور متبعین ان پر ایمان لانے کی پابند ہوں گے۔ انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کی بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ یہ آیہ کریمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ اسی طرح جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت رکھتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہے۔ تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا، اس کے معمار حضرت خلیل علیہ السلام تھے اور معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں وہ یہی عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو شخص سفر وغیرہ کی اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گناہ گار ہوگا۔ کعبہ سے پہلے دنیا میں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی۔ صحیحین میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ اسی طرح اس میں بیان ہے کہ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے اور اس کے افضل ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا۔ علاوہ ازیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ تیسرا یہ کہ دعوت و تبلیغ اس کی فضیلت کا سبب ہی نہیں، اس کی دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس کا شمار اس امت مسلمہ میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی شرط کو پورا کرے۔ آپ کا اشارہ اسی آیہ کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کے مذکورہ بالا 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح اس ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوہ کے شرکاء نے جہاں خود جرت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کیں، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوہ سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط
ایمان و یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ اسی طرح غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوا۔ ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئیں، تنبیہ بھی ہے، تنقید بھی اور تعریف بھی۔ جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی شدبد رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد 3 شوال میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، 200 گھڑ سوار، 700 زرہ پوش، 3000 اونٹ، 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ اسی طرح قریش کے 3000 لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرما دیا۔ اس پہاڑی کو جبل الرماح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کو تاکید فرما دی کہ فتح ہو یا شکست، کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹیں، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ سپہ سالار اعظم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریشی لشکر دو بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کے لیے آپ نے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علمبردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل الرماح کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید، جو کہ اب تک عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہا تھا، اسے سنہری موقع ہاتھ آ گیا اور اس نے جبل الرماح پر موجود چند تیر اندازوں کو رونتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے کے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ اب اسلامی لشکر دو طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ بھی ان میں شامل تھے۔ قریشی لشکر اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ اگر اللہ اس کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود ادھوری فتح پر ہی اکتفا کرتے ہوئے مکہ لوٹتا ہوا نظر آیا۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، جو فتنہ و فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحا کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کے ایمان اور یقین اور عزم وفا کا کہ ابھی ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی سرعت سے سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ مذکورہ نام کے مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے
جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان ہوئے ہیں: دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا، دشمنان دین سے مقابلہ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، اور آخر میں ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مجھے امید ہے جس طرح ہماری باقی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں، آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز لے کے ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ میرا یوٹیوب چینل آب کوثر سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ خلاصۃ القرآن میں ہم آپ کے لیے مختصر طور پر تمام صورتوں کا احوال بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔